جی آج ہم بلال ٹون مسجد علی میں آئے ہیں جناب، اور جناب یہاں کے خطیب ہیں جناب مولانا زبیر صاحب، ہم ان کو قرآن پاک گفٹ کریں گے جناب۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، تو قرآن پاک بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے سننے کا۔ تو آئیں جناب ان سے ملاقات کرتے ہیں جناب۔ اللہم صلی اللہ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جناب؟ بھائی سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ ماشاءاللہ آپ بہت جناب ورک کرتے ہیں، آپ سے بہت دفعہ ٹائم لیا جناب، آپ نے ٹائم ہمیں دیا جناب، بہت شکریہ جناب۔ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی تلاوت سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے جناب۔ تو ہماری یہ جناب ہے کہ آپ کو قرآن پاک ہم گفٹ کرنا چاہتے ہیں جناب۔ تو ایک شعر کے ساتھ کہ میں کیا بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا قرآن میں، ہاں جی۔ تو جناب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے انتہائی مشہور ہیں کہ آپ تشریف لے گئے ہیں دین کی محبت میں، ایک عالم دین کی محبت میں، مسجد میں۔ اللہ پاک آپ کا اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا یہ کہ ایک دو میسیج دینے مختصر وہ یہ کہ کچھ دنوں کے بعد قربانی کا ایک اچھا عظیم عمل آ رہا ہے، اس میں لوگ کوشش کریں قربانی کریں بڑھ چڑھ کے، لیکن اس میں یہ خیال کریں جب قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے وقت جب گائے میں یا بیل میں 7 حصے ڈالتے ہیں، اس میں حکم یہ ہے کہ ساتوں بندے مسلمان ہوں، موحد ہوں، کوئی بندہ مشرک یا بدعتی یا قادیانی یا غیر مذہب نہ ہو۔ اگر ایک بندہ بھی غیر مذہب یا قادیانی یا کوئی مشرک آ گیا جس کا ارادہ صرف گوشت کھانے کا ہے، قربانی کا ثواب کا نہیں ہے، تو سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سب لوگوں کی نیت قربانی میں ایک ہو۔ نمبر 2، جب قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد جانور کی جو نجاست ہوتی ہے، اجڑی ہوتی ہے، وہ اکثر لوگ باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، اس پہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور بہت لوگوں کو راستے پر نقصان بھی ہوتا ہے، بس بدبو پھیلتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اس چیز سے خاص کر کے بچیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، اللہ پاک ان کا حج قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک آئندہ سال ہم سب لوگوں کو بھی حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میسیج یہ ہے، جیسے آج ہر بندہ رو رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، حکمران صحیح نہیں ہے، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر بندہ اگر خود کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ سود کھانا چھوڑ دے، اور گزارش ہے حکمرانوں سے بھی، اگر ملک میں سود ختم ہو جائے خود بہت سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ آج ہم جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج دنیا کو وقت دے رہے ہیں لیکن مسجدیں ہماری خالی ہیں۔ جب مسجدیں ہماری بڑھ جائیں گی، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو آپ انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت مختصر اور بہت اچھا بیان کیا ہے جی۔ تو ہم نے دیکھا ہے جی کہ ہم نے تاریخ دین کی جو اسلام کی پڑھی ہے، اس میں یہی دیکھا ہے ہم نے کہ ہمیں جب بھی نقصان پہنچایا ہے تو منافقوں نے پہنچایا ہے، تو ان منافقوں سے بچنا چاہیے اور دین اسلام پر ہمیں سنت پر چلنا چاہیے۔ عزیز اللہ بٹ، UG نیوز کے